السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ کامران خان عبدالی۔ ناظرین، بہاری شہر میں ڈی سی بدلا، اے سی بدلا، انتظامیہ بدلی، نہیں بدلے شہر کے حالات نہیں بدلے۔ بات کرتے ہیں بہاری شہر کے حالات کے متعلق تو سب سے پہلے آپ آ جائیں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل پر۔ جب میں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کی بات کروں گا تو آپ کہیں گے کہ یہ تو ریگولر ولاگ ہے ان کا۔ ریگولر سے مراد کہ جب بھی کوئی نیا ولاگ ہوتا ہے اس میں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہی ہوتا ہے۔ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کی بات ہم بار بار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارا ہیلتھ سینٹر ہے، ہمارے بچوں کی، ہمارے بزرگوں کی، سب کی صحت کے لیے ڈی ایچ کیو ہی ہے۔ تو ڈی ایچ کیو کے حالات بہت برے ہیں، بہت بار بھی لوگ بنا چکے ہیں، یہاں تک جب یہ ڈی سی صاحبہ اپنا عمرانہ تقی صاحبہ جب بہاری میں آتی ہیں تو ان کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے تو ملاقات میں ہی میں ڈی ایچ کیو کا جو آپشن ہے، جو ڈی ایچ کیو کے خلاف آواز بلند کرتا ہوں، تو یہ جو بہاری ڈی ایچ کیو کے ایشوز ہیں، جو مسئلے مسائل ہیں، وہ ڈی سی صاحبہ اپنے ایک پیج پر لکھ لیتی ہیں اور وعدہ کرتی ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب سے پہلے ڈی ایچ کیو کو ہی دیکھیں گے۔ لیکن آج بھی وہ شخص، میں اس کے لیے کوئی الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، آج بھی وہ ڈی ایچ کیو کے جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو فرنٹ دروازے کے پاس کھڑا ہے اور ہر آنے جانے والی گاڑی سے ڈی ایچ کیو کی انٹری فیس کی پرچی لے رہے ہیں۔ پارکنگ نہیں، انٹری فیس۔ پارکنگ ہوتی ہے جب ایک پارکنگ کی جگہ ہو وہاں پہ گاڑی کھڑی ہو جائے۔ اس کے بعد اب آ جاتی ہے ڈی ایچ کیو کے جو چلڈرن وارڈ ہے اس کی بات ہو جاتی ہے، تو وہاں کے بھی بہت برے حالات ہیں۔ ڈاکٹرز کبھی شارٹ، کبھی اسٹاف شارٹ، کبھی بچوں کو جو انجیکشن لگانے کے لیے اسٹاف ہے وہ موجود نہیں ہوتا، وہ بہت سے مسئلے مسائل ہیں۔ ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں ڈی ایچ کیو کے دوسری سائڈ پہ، ہارٹ کی سائڈ پہ آ جائیں۔ وہاں پہ کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جو کہ ہارٹ کا کوئی مریض آ جائے تو اس سے کوئی سہولیات اچھی ملے۔ پھر آپ کڈنی سینٹر چلے جائیں، سیم پوزیشن، سب کے وہی برے حالات، وہی مسئلے مسائل، وہی کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں۔ ہم آواز بلند کرتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے، ہماری میڈیا کی کوشش ہوتی ہے کہ خدا را کچھ رحم کریں، اس بہاری شہر کی عوام پر کچھ تو رحم کریں۔ اس کے بعد ہم ڈی ایچ کیو سے باہر آتے ہیں۔ جب ڈی ایچ کیو سے باہر آتے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں ملتان روڈ پر۔ ملتان روڈ پر میں ٹھینگی سے پیچھے پیچھے رہوں گا، میں اس سے آگے نہیں جاتا۔ کم از کم کامسٹ یونیورسٹی کے جو پاس جگہ ہے پیر مراد، میں بات کرتا ہوں پیر مراد کی۔ پیر مراد کے سامنے دو گڑھے ایسے بن چکے ہیں کہ وہاں پر آگے جو ٹرک ہو، بس ہو، جو ہیوی کی گاڑی ہوتی ہیں ان کو ٹرن لینا پڑتا ہے۔ جب وہ گاڑیاں سائڈ سے ٹرن لیتی ہیں تو فرنٹ سامنے سے آنے والی گاڑی، جب گاڑی ٹرن لے رہی ہوتی ہے تو سامنے سے آنے والی گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہونے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ سے مراد کہ ایک دن میں ایک ایکسیڈنٹ معمول بن چکے ہیں۔ اس کا بھی کئی بار کہا گیا لیکن کوئی ایکشن نہیں۔ جب بھی بہاری شہر کی عوام نے خود وہاں پر مٹی ڈال کے یا کچھ نہ کچھ ایسی چیز وہاں پر رکھی ہے، چلے 5-10 دن کے لیے روڈ کا لیول رہے، لیکن وہ 1-2 دن جب ہیوی ٹریفک اوپر سے گزرتی ہے وہ گڈھے پھر سامنے آ جاتے ہیں، وہ مسئلے مسائل وہیں پہ رہ جاتے ہیں۔ کوئی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی انتظامیہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے بس ہو چکی ہے اس ٹائم۔ انتظامیہ تو بہاری شہر کی اس ٹائم فل بے بس ہے، وہ تو کہتی ہے کہ ہمیں کوئی کام کہیں ہی نہ، ہمیں تو بس اے سی میں بیٹھنے دیں، دفتر میں رہنے دیں، کوئی ایسے فنکشن وغیرہ پہ جانے دیں، یونیورسٹیز میں میچز ہو رہے ہیں بچیوں کے تو بس ہمیں وہاں پہ جانے دیں، ڈی سی صاحبہ بیٹھی ہیں، سی صاحبہ بیٹھی ہیں، وہاں پہ پروٹوکول مل رہے ہیں، جی میڈم یہ کھائیں، میڈم وہ نہیں، میڈم یوں کر لیں، میڈم یہ کام نہیں کرنا، ہم نے کام کرنا ہی نہیں، ہمیں تنخواہیں ملتی نہیں ہے کام کے لیے، ہمیں تو تنخواہیں ملتی ہے پروٹوکول لینے کے لیے۔ جرائم ہے ڈی پی او کی طرف آ جائیں تو وہ عروج پر ہے،
آپ یہی پیمرا سے آگے ترانوا ہو گیا، اڈا چٹانے والی سائڈ ہو گئی، دوسری سائڈ ہوگی، چلے جائیں وہاں پہ سب کچھ ویسا ہی ہے. کرائم ریگولر ہو رہے ہیں، روز رات کو کسی کی بائک کھینچی جا رہی ہے، کسی کو کوئی ڈکیٹی کے ٹانگ پہ گولی مار کے جا رہا ہے، کبھی وہ ماچھی والی سائڈ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کبھی شہر کے اندر ہو رہا ہے. نو، کام نہیں کہنا ہم نے کام نہیں کرنا. ہم لوگ صرف پروٹوکول کو لینے کے لیے بیٹھے ہیں. ڈی پی او صاحب کو سلوٹ لگے ہیں. ڈی پی او صاحب نے اپنے تمام جتنے بھی ایس ایچ اوز ہیں ان کو ویڈیو بنانے پر پابندی لگا دی ہے. اب ٹک ٹاک چلے گی تو ڈی پی او صاحب کی چلے گی، آپ کی نہیں چلے گی. اب ویڈیو چلیں گی تو ڈی پی او صاحب کی چلیں گی. چند دنوں سے تو ڈی پی او صاحب نظر نہیں آ رہے. آج کل ایس پی صاحب عروج پر ہیں، فروخ صاحب. ان کا وہ ماحول بنا ہوا ہے، آئے روز وہ کھری کچہری میں یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ یوں. اگر بھائی آپ انصاف دے رہے ہیں، جو غریب لوگ پریس کلب کے باہر آ کے روز روتے ہیں وہ کون ہے پھر؟ اگر آپ انصاف کر رہے ہیں تو نہیں ہو رہا انصاف. بلیک میل ہو رہی ہے اس ٹائم انتظامیہ. کون کر رہا ہے بلیک میل؟ کون پولیس کو بلیک میل کر رہا ہے؟ یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ کون ہو گئے. اچھا، میں بات کر رہا تھا، بات رہ گیا دوسری سائڈ پہ. میں اپنے جو مین ایشو ہے وہ اس پر آتا ہوں. آپ کا یہ پیرمال روڈ میں نے جو بتایا، اس کے ساتھ قبرستان کے پاس شہر میں بہت گڈھے ہیں، بہت مسئلہ مسائل ہیں، مٹی، آلودگی، پانی کا چھڑکاؤ وغیرہ، ایسا ویسا. شہر میں کچھ بھی نہیں ہے. بیماریاں، یہ وہ مسئلہ مسائل، آلودگی، دھواں، سب کچھ ہے. کوئی بھی نہیں ہے جو اس چیز کو ٹھیک کر سکے. ہم پھر بات کرتے ہیں پارکوں کی. گرین بیلٹ، کلونی پھاٹک سے لے کر شہر کے پھاٹک تک ایک گرین بیلٹ بنایا گیا تھا، ایک پارک بنایا گیا تھا. پیپلز کلونی، وائی بلاک، یہ جو علاقے سے فیصل ٹاؤن ہو گیا، اپنا زیڈ بلاک ہو گیا، یہ ان کے لیے ایک پارک بنایا گیا تھا کہ یہاں پر شام کو لیڈیز بچے آئے، سیر سوتے. یہ بات ہے پرویز مشرف کی گورنمنٹ کی. پھر اس کے بعد نااہل آتے گئے بہاری میں اتنی نااہل انتظامیہ آئی کہ وہ اب کھنڈر بن چکے ہیں. اس کی وہ جو چار دیواری کے لیے وہ جنگلہ لگایا گیا تھا، وہ اکھاڑ لی گئی ہے. اس کے ساتھ وہ جو لائٹ کے کھمبے شمبے لگائے گئے تھے وہ اتار دیے گئے ہیں. وہ ایک ٹربین لگی تھی وہ تباہ کر دی گئی ہے. پورے پارک کا برا حال کر دیا گیا. میں کہتا ہوں اتنا برا حالات اس پارک ہو گئے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پھر آپ چلے جائیں ماں بارگاہ کے پاس. ماں بارگاہ کے پاس ہاکی گراؤنڈ ہے. ہاکی گراؤنڈ کے پاس جا کے دیکھیں، آئے روز وہ جو اس میں سریے لگے ہوئے تھے، وہ شہی یا جو بھی کوئی آتے ہیں وہ کھار کے لے کے جا رہے ہیں. ان کا وہ راشن پانی لگا ہوا ہے. روز رات کو آتے ہیں، ایک دو کھار کے لے جاتے ہیں. اس کے اوپر بھی کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ انتظامیہ نے کام کرنا ہی نہیں ہے. بھائی انتظامیہ کیوں کام کرے؟ وجہ آپ لوگ کیا دیتے ہیں انتظامیہ کو؟ منتری دیتے ہیں؟ نہیں. باغوی مسجد کے پاس کتنے بھی لوگ بنائے ہیں، کتنی بات کی ہے ہم نے کہ باغوی مسجد کے پاس رش ہوتا ہے، ریلیاں کھڑی ہوتی ہیں. بلدیہ کے سی او کو ایسی کی ٹیسی اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ ہلتا ہی نہیں اپنی جگہ سے. وہ جو شاہ ہے مچھل کیا نام ہے، وہ آج کا واٹس ایپ پہ چھایا پڑا ہے، اس کی کرپشن چھائی پڑی ہے، کوئی اسے پوچھتا ہی نہیں ہے. مکہ ٹاؤن کے جو جنازگاہ والا ایشو ہے، آئے روز صحافی اس پر بات کر رہے ہیں، کوئی بھائی ٹر سے مس نہیں ہوا. یہ حالات ہے بہاری کے. بات کر لیں جو کچھ مرضی سے کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے شہر کے لیے کرنا کیا ہے. ان کے پاس اتنا پتہ ہے کہ مریم صاحبہ کا فون آ گیا ہے، اس کی فلیکس لگا دی، سی ایم صاحب کی فلیکس لگا دی پورے شہر میں. صفائی ستھرائی وہ شروع ہو گئی ہے. بھائی صفائی ستھرائی ہو کہاں پہ رہی ہے؟ وہ اچھا خاصا روڈ، وہ اپنا ملتان روڈ جو 9/11 کے پاس ہے، وہ سائڈ والی جگہ ساری اکھاڑ دی. اکھاڑ کے اسے سارا مٹی کا دیا، رات برے کر دیے. کیا جی وہ مین روڈ سے تھوڑا سا نیچے ہونا چاہیے. یہ مین روڈ خراب ہوتے ہیں، بارش ہوتی ہے، پانی اکٹھا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. تو وہی وہ بنا آگے کس نے دینے ہیں؟ اب وہ وہیں پہ وہیں گند بنا ہوا ہے. دکان جو تو تگڑا دکاندار ہے وہ خود بنا رہا ہے، جو غریب مارا ہے وہ ویسے گند بنا ہوا ہے. اچھی خاصی خوبصورتی ختم کر دی ہم لوگوں نے. وہ کھانے کا روڈ پہلے بنا ہوا تھا، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ پھر سے کھا کے بنا دیا. ہمارے ایم پی اے صاحب میاں ثاقب صاحب اپنی فیس بک پہ پوسٹر لگا رہے ہیں، جی میاں ثاقب نے عوام کے ساتھ ایک اور وعدہ پورا کر دیا. اور ماں کا سر پورا کیا ہے. کیا کیا آپ نے؟
دیکھیں نکلو شہر میں، بائک پہ نکلو، چھوڑ دو یہ بڑی گاڑیاں، یا یہ شہر کے اندر شہر پھرو بائک کے اندر. ایک تو روڈ بنا دیا آپ نے بس، وہ بھی آپ نے بنائی، وہ بھی وہ پچھلی گورنمنٹ کا جو معاہدہ تھا، یہ اپنا کیا نام ہے، اسٹیٹ بینک کے ساتھ جو باہر سے جو زکوٰۃ آئی تھی ہمیں، اس زکوٰۃ پہ بنے. آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. 10 سال چودھری طاہر صاحب رہ گئے ہیں، وہ چلم، اور اب یہ آ گئے ہیں. اگلی بار عمران دوردانہ کہتا ہے میں نے بھی وعدہ کی جگہ پہ الیکشن لڑنا ہے، تو وہ بھی یس. اس بہاری پہ تو ویسے کچھ عذاب آ گیا ہوا ہے. ایم این اے ایم پی اے بھی ہمیں وہ ملے ہیں جن کو بس کیا کہیں، اور جو انتظامیہ ہے تو ویسے کھسی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. پتہ ہی یہ شہر کا مسئلہ مسائل کا نہیں پتہ ان کو. آپ ان کے خلاف کوئی بات کر جاتے ہیں تو ان کو غصہ لگتا ہے. اب وہ کیا کہیں گے جی یہ بات کی ہے، کیوں کی ہے، یہ وہ بھائی نکلو نا، شہر کے کام کرو. فلٹر پلانٹ دیکھو آپ کے کتنے خراب ہوئے پڑے ہیں. 8 سے 10 آپ کو مین فلٹر پلانٹ خراب ہے، 1 سے 2 چل رہے ہیں، جو کہ میں کہتا ہوں 10-20 سال سے چلتے آ رہے ہیں. ایک وہ ٹینکی چوک میں جو ہے بہاری شہر میں، ایک وہ جو امام باڑی کے پاس ہے. یہ جو مین 2 ہے، عوام ان کی طرف جاتی ہے، ان میں بھی اکثر گٹر کا پانی آ جاتا ہے، اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. خدا کے لیے یار، خدا کے لیے شہر کے عوام پر ترس کریں، کچھ تو خدا کا خوف کریں. میری یہ نہیں، میرے بچوں کے لیے نہیں، ان شہر کی عوام کے لیے، ان کے بچوں کے لیے کچھ کر دیں. بھائی اپنی آخرت بنا رہے ہیں، چلے جانے ہیں، یہاں سے تبادلہ ہو جائے گا، کسی اور شہر میں ہو جائے گا آپ کا. لیکن جب آپ نے دنیا سے جانا ہے تو پھر تبادلہ نہیں ہونا آپ کا. آگے جا کے آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی، آپ کو ایک ڈیوٹی دی گئی تھی، کہ آپ نے وہ پوری کی ہے؟ اس کا جواب دینا ہے آپ نے. ڈی سی صاحبہ آپ نے بھی دینا ہے، اے سی صاحبہ آپ نے بھی دینا ہے. دیکھیں گوشت کا سرکاری ریٹ کیا ہے اور مارکیٹ میں ریٹ کیا ہے، جا کے پوچھے ذرا. نہیں، خدا بس کر دے گا. اس شہر کی عوام پر ترس کر، بہت برے حالات ہو چکے ہیں. آپ اپنے بچے کو آگے بٹھا کے بائک پہ شہر نہیں جا سکتے. جگہ جگہ پر کھڑے، 1-2 روڈ بنانے سے شہر کے مسئلے نہیں ہوتے. بہت سے ایشوز ہیں، ان کی طرف توجہ دیں. شکریہ.